بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل ماضی مجہول پڑھیں گے۔ فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا۔ فعل معروف کے مقابلے پہ فعل مجہول ہوتا ہے۔ مثلاً فعل معروف ہے اس نے دروازہ کھولا، اور اس کا فعل مجہول ہوگا دروازہ کھولا گیا، یعنی یہ نہیں بتایا جائے گا کہ دروازہ کس نے کھولا، فاعل کون ہے دروازہ کھولنے کا۔ تو جب جس فعل میں فاعل کا ذکر نہ ہو وہ فعل مجہول ہوتا ہے۔ انگلش میں اس کو پیسو وائس کہتے ہیں۔ تو عربی میں جو فعل مجہول ہوتا ہے اس میں فاعل نہیں آتا، صرف مفعول آتا ہے، اور مفعول کو ہی فاعل کی جگہ مل جاتی ہے۔ عام طور پہ جملے میں پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، جیسے ضرب زید رشید۔ تو لیکن فعل مجہول میں چونکہ فاعل نہیں آتا، فعل کے بعد مفعول آ جاتا ہے، اس کو فاعل کی جگہ مل جاتی ہے، اس لیے اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں، اور وہ فاعل کی طرح رفع حالت میں ہوتا ہے۔ اب مثلاً فعل معروف ہے کاتبہ، اس نے لکھا۔ اب اس کا ہم فعل مجہول بنائیں گے تو یہ فعلا کے وزن پہ بنے گا، کوتبہ، وہ لکھا گیا۔ شاربہ، اس نے پیا، اس کا مجہول بنائیں گے تو بن جائے گا فعلا کے وزن پہ شوربہ، وہ پیا گیا۔ قاتلہ، فعل معروف ہے قاتلہ، اس نے قتل کیا، اس کا مجہول ہوگا فعلا کے وزن پہ قتلہ، وہ قتل کیا گیا یا اسے قتل کیا گیا۔ اب آپ مجہول کے جملے ملاحظہ فرمائیں۔ فعلا کے وزن پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ فعل معروف کے جو 3 حرف ہیں اس میں پہلے حرف پہ پیش آئے گی، اور آخری سے پہلا یعنی درمیانہ دوسرے نمبر پہ جو حرف ہے اس پہ زیر آئے گی۔ کاتبہ سے کوتبہ، شاربہ سے شوربہ، قاتلہ سے قتل۔ اب فعل مجہول کے جملے ملاحظہ فرمائیں۔ کوتبہ مکتوب، خط لکھا گیا۔ اب چونکہ مکتوب جو ہے، جو لکھا گیا مفعول ہے، اس کو فاعل کی جگہ مل گئی، اس وجہ سے یہ بھی رفع حالت میں ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں۔ شورب اللبن، دودھ پیا گیا۔ قتل الاسد، شیر کو قتل کیا گیا۔ تو یہ فعل مجہول ہے۔ تو جس طرح فعل معروف کی گردان آپ کرتے ہیں اسی طرز پہ فعل مجہول کی بھی گردان ہوگی۔ اس گردان کو کرنے کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ فعل معروف میں تھا کاتبہ، کاتبا، کاتبو، تو فعل مجہول کی گردان کوتبہ، کوتبا، کوتبو، کوتبت، کوتبتا، کوتبنا، کوتبتا، کوتبتما، کوتبتم، کوتبتی، کوتبتما، کوتبتن، کوتبتو، کوتبنا، کوتبنا۔ تو اسی طرح گردان ہوگی۔ اب ہم من القرآن کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کوتبہ علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تم پر روزے۔ الصیام مفعول ہے، اس لیے یہ رفع حالت میں ہے۔ حشر لسلیمان جنودہ، حشرہ سے مجہول بنا حشر، جمع کر دیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنودہ، ان کے لشکر۔ یہاں ایک چیز اور ملاحظہ کریں کہ لے حرف جر ہے، تو اس کے بعد جو اسم آیا ہے سلیمان، اس کے اوپر زبر آئی ہے، اس وجہ سے کہ سلیمان جو ہے یہ اسم غیر منصرف ہے، جری حالت میں بھی اس پہ زبر آتی ہے، اس لیے لے سلیمان نے نہیں آیا
لے سلیمان آیا، حشر لسلیمان جنودہ، جمع کر دیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر، بہت الذی کافر، مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، حیران رہ گیا کافر۔ الصحف نشرت، صحیفے کھول دیے گئے، ناشرہ سے نوشیرہ، اور مؤنث کے لیے نوشیرت۔ اب مؤنث کی مثالیں آ رہی ہیں، نوشیرت کھول دیے گئے۔ مؤنث کا صیغہ کیوں آیا، واحد مؤنث کا؟ الصحف جو ہے یہ صحیفہ کی جمع ہے، صحف۔ الصحف یہ جمع مکسر ہے غیر عاقل کی، اس وجہ سے اس کے لیے جو صیغہ استعمال ہوا وہ واحد مؤنث کا ہوا، نوشیرہ نہیں ہوا، نوشیرت۔ جیسے کاتبہ سے کاتبت اور کوتبہ سے کوتبت، اسی طرح ناشرہ سے ناشرت اور نوشیرہ سے نوشیرت۔ الصحف نوشرت، صحیفے کھول دیے گئے۔ الوحوش حشرت، یہ بھی اسی طرح کی مثال ہے، غیر عاقل کی جمع مکسر ہے وحوش۔ وحشی جانور جمع کر دیے گئے۔ غلبت الروم، یہ لفظ تھا غلبت، تے ساکن تھی تو آگے الف لام والا لفظ آ گیا الروم، تو ساکن حرف کے نیچے زیر دے کر اس کو الف لام کے لفظ سے ملاتے ہیں، تو غلبت سے ہو گیا غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی۔ اب یہ دیکھیں کہ کچھ ضمیریں ہیں جو سبجیکٹ پروناؤنز ہیں، یہ فعلی حالت میں استعمال ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں قرأ القرآن، اس نے قرآن پڑھا، تو اس کے ساتھ ہم ہوا قرأ القرآن، اس نے قرآن پڑھا۔ ہوا قرأ کے اندر یہ ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، صرف قرأ القرآن کہیں تب بھی مطلب وہی ہو جاتا ہے، قرأ اس نے پڑھا، اس میں ہوا مستتر ہے، تو اس کی جگہ پر ہم وضاحت کرنا چاہیں تو ہوا لا سکتے ہیں، ہوا قرأ القرآن، یہ فعلی حالت کی ضمیریں ہیں، ہوا، ہما، ہم وغیرہ۔ اسی طرح انت اکلت طعاما، تو نے کھانا کھایا، یہ ہوا اور انت ایسی ضمیریں ہیں جو فاعل کی جگہ آتی ہیں، اس لیے ان کو سبجیکٹ پروناؤنز یعنی فاعلی حالت کی ضمیریں کہیں گے۔ اس کے مقابلے میں آبجیکٹ پروناؤنز ہیں مفعولی حالت کی ضمیریں، ہو، ہو، ہوما، ہم، ہا، ہوما، ہن وغیرہ۔ جس طرح کاتبانی، اس نے لکھا مجھے، کاتبہ اس نے لکھا، کاتبانی اس نے مجھے لکھا، مکتوباً خط۔ کتبت میں نے لکھا، اسم کی بجائے اب ضمیر آگے استعمال کریں، کتبتہم میں نے ان سب کو لکھا۔ تو یہ جو ضمیریں ہیں فاعلی اور مفعولی حالت میں، یہ جو متصلہ ضمیریں ہیں وہ مفعولی حالت میں استعمال ہوتی ہیں، اور جو غیر متصل ضمیریں ہیں ہوا، ہوما، ہم، یہ فاعلی حالت میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ فرق آپ یاد رکھیں، وہ سبجیکٹ پروناؤنز ہیں اور یہ آبجیکٹ پروناؤنز ہیں، یہ ضمیریں متصلہ مفعولی حالت میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب یہ اس چیز کی وضاحت کہ مفعول کی جگہ ضمیر متصلہ بھی آ سکتی ہے۔ اگر ہم نے کہا ضربہ اس نے مارا حامدن حامد کو، تو ہم اس کو
اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ضربہ اس نے اس کو مارا. ضربہ پلس ضمیر متصلہ ہو مل کے ہو جائے گا ضربہ، اس نے اس کو مارا. اسی طرح کتبت رشیدا، تم نے رشید کو لکھا. اگر ہم نے یہ کہنا ہو کتبت ہم، تم نے ان سب کو لکھا. کتبت ہم تو مل کے آ جائے گا کتبت ہم. اسی طرح ضربہ نی، اس نے مارا نی مجھے، تو ملا کے لکھیں گے ضربنی، اس نے مجھے مارا. اسی طرح کتبت ہا، تم نے لکھا ہا اس عورت کو. کتبت ہا، تم نے اس عورت کو لکھا. اسی طرح ہر فعل کے ہر صیغے کے ساتھ ضمیر متصلہ ملا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، فعل ماضی میں جمع مذکر مخاطب کی جو ضمیر ہے، جمع مذکر مخاطب کی ضمیر، مثلا ضربہ سے ضربتم، اس کے ساتھ کوئی صیغہ ملانا ہو ضمیر کا تو فعل اور ضمیر کے درمیان واو لاتے ہیں. اس واو کو واو اشباع کہتے ہیں، یہ اس لفظ کو تبدیل ہونے سے بچاتی ہے. ضربتم ہو اگر کہنا ہو تو درمیان میں واو آئے گی اور ضربتم کی میم کے اوپر پیش آ جائے گی ضربتموہ، تم سب نے اسے مارا. ضربتم اس کے بعد نی لگانا ہو تو ضربتمونی، تم سب نے مجھے مارا. کتبتم کے بعد ہوما لانا ہو تو کتبتموہما. اسی طرح کتبتم کے بعد ہننا ضمیر متصلہ لانی ہو تو کتبتموہن، تم سب نے ان سب عورتوں کو لکھا.